إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن. فقلت: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد 5 فقال: اتق المهارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواہ ترمذی. ہر قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے. درود و سلام و جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع ہم پر فرض کی گئی. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ اعراف کی ایک آیت تلاوت فرمایا ہے اور ترمذی سے ایک حدیث میں نے پڑھا ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستیاں والے ایمان لے آتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر زمین و آسمان کے برکت کے، روزی کے، معیشت کے دروازوں کو کھول دیتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے تحت دبوچ لیا، پکڑ لیا. اور ایک حدیث میں نے پڑھا ہے، اور آج کا میرا خطبہ وہ حدیث ہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَن يَأْخُذُ عَنِّ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ، کہ کون ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھے. فَيَعْمَلْ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُهُنَّ مَن يَعْمَلْ بِهِنَّ، اور ان باتوں کو عمل کرے اور ان لوگوں کو سکھائے جو نہ جانتے ہوں. فَقُلْتُ أَنَا يَا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ باتیں سیکھوں گا اور ان لوگوں کو بتاؤں گا جو نہ جانتے ہوں.
یہ حدیث کا ابتدائی ٹکڑا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں کون ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھے اور ان باتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرے اور ان لوگوں کو سکھائے جو اسے نہ جانتے ہوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان باتوں کو سیکھوں گا اور ان لوگوں کو پہنچاؤں گا جو اسے نہ جانتے ہوں۔ تو یہاں پر بعض منکرین حدیث کو شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام دین کے معاملے میں سستی اختیار کرتے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے دین کے معاملے میں سستی دکھائی۔ صحابہ کرام یہ وہ مخلوق ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کی طرف لپکنے کی صلاحیت رکھا ہے۔ صحابہ کرام ہی کا وہ طبقہ تھا کہ جب کبھی کوئی خیر کا معاملہ ہوتا تو سب سے پہلے اس کی طرف لپکتے، اور اگر کوئی بری بات ہوتی تو سب سے پہلے اس سے پیچھے ہٹنے والوں کی یہ جماعت تھی۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، لہذا بروز قیامت اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے نامہ اعمال کے حساب سے ان دروازوں سے پکارا جائے گا۔ نمازیوں کا ایک دروازہ ہوگا، روزہ رکھنے والوں کا ایک دروازہ ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر وہ تم ہو، وہ تم ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے 70,000 خوش نصیب بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابی نے کہا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے بنا دے۔ اللہ کے نبی نے کہا انت منہم، کہ تم انہی میں سے ہو۔ دوسرے صحابی اٹھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا سبقک بہا عکاشہ، کہ بھائی ایک ہی سیٹ تھی جو رضف ہو چکی ہے، عکاشہ سبقت لے گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام یہ خیر کی طرف لپکنے والے تھے، ایسے نہیں کہ جو سستی انہوں نے دکھائی۔ تو یہ حدیث کا تمہیدی ابتدائی کلمات تھے کہ صحابہ کرام خیر کی طرف لپکنے والے تھے اور بدی سے بہت دور رہنے والے تھے۔ بدی سے دور کیسے رہنے والے تھے وہ دوران خطبہ آئے گا۔ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ کہا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِيَّ فَعَدَّ خَمْسًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 باتوں کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پہلی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی؟ کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، تکن اعبد الناس، تو تم سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ گے۔ میری اور آپ کی ڈکشنری میں عبادت گزار کون ہے؟ میرے اور آپ کے پاس عبادت گزار کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کس کو ہم عبادت گزار سمجھتے ہیں؟ جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، جو تسبیح کے گھڑوں کو فارغ کر دیتا ہے، اس کو ہم لوگ عبادت گزار سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ عبادت کی چیزیں ضرور ہے، عبادت کرنا کوئی کمال نہیں ہے، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت یہ بہت بڑا کمال ہے۔ نیکیوں کی حفاظت یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم،
حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم حقیقی عبادت گزار کہلاؤ گے۔ ایک آدمی کے اوپر فرائض کے بعد جو سب سے بنیادی فریضہ آدمی کے اوپر آتا ہے وہ حرام کام سے بچنا ہے، فرض اور واجب ادا کرنے کے بعد۔ اگر فرض ادا کر دیے ہیں، ہم نے نوافل کا اہتمام نہیں کیا، اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے جمعے کے دن نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی یا نہیں کی، اللہ سوال نہیں کرے گا۔ روزہ اگر ہم نے رکھ لیا ہے، قیام اللیل کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے قیام اللیل کا اہتمام کیوں نہیں کیا۔ رمضان کے روزے ہم نے رکھ لیے، شوال کے روزے اگر ہم نہیں رکھتے ہیں، اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا کہ بھئی تم نے شوال کے روزے کیوں نہیں رکھے۔ لیکن آدمی حرام کام سے نہیں بچے گا تو اللہ ضرور پوچھے گا اور اس کی سزا بھی دے گا۔ کیسے؟ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے جو فرائض کے ساتھ نوافل کا بڑا اہتمام کرتی ہے، کثرت سے تلاوت قرآن کرتی ہے، تہجد کا اہتمام کرتی ہے، صدقات و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بڑی بد زبان ہے، لوگوں کو اہل فیل گنتی ہے، لان تان کرتی ہے، بددعائیں دیتی ہے، اس کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ اس کے مقابلے میں ایک عورت ہے جو فرائض کا اہتمام کرتی ہے لیکن نوافل کا اتنا اہتمام نہیں کرتی جتنا پہلی عورت کرتی ہے، صدقات و خیرات کا اتنا اہتمام نہیں کرتی جتنا پہلی عورت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، پہلی عورت جہنمی ہے جبکہ دوسری عورت جنتی ہے، جنتی ہے۔ دیکھو، نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ نیکی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آج اللہ کے مہمانوں کے لیے، ان کے سکون و آرام کے لیے یہ اے سی مسجد کے اندر لگائے گئے ہیں۔ کیوں لگائے گئے ہیں؟ کیا کس وجہ سے لگائے گئے یہ اے سی؟ اس لیے لگائے گئے ہیں کہ اللہ کے بندے سکون سے عبادت کر سکیں، انہیں تکلیف نہ ہو، ہر قسم کی راحت ان کو یہاں پہ میسر ہو، سکون سے یہ لوگ عبادت کریں، اس لیے یہ اے سی لگائی گئی۔ لیکن اس اے سی کا تقاضا کیا ہے؟ اے سی کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اے سی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دیکھو، جس جگہ بھی تم ہم کو فٹ کرو گے اس ایریے کو تمام طور پہ آپ بلاک کر دیں گے، کوئی چیز، دروازہ کھڑکی کوئی بھی کھلا آپ نہیں رکھیں گے۔ اگر ہم اے سی لگانے کے ساتھ ساتھ اے سی کا یہ تقاضا پورا کرتے ہیں کہ ساری جگہ کو پیک کر دیتے ہیں، تو اے سی لگانے کا جو مقصد تھا، کیا ہے اے سی لگانے کا مقصد؟ ٹھنڈک حاصل ہونا، ٹھنڈک حاصل ہونا۔ تو وہ ٹھنڈک آپ کو ملے گی۔ آپ نے اے سی لگا دیا لیکن سارے دروازے آپ نے کھلے رکھ دیے، ساری کھڑکیاں آپ نے کھلی رکھ دی، تو اے سی لگانے کا جو مقصد ہے یہ مقصد حاصل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اے سی چلے گا، کرنٹ کا بل جو آنے کا ہے آئے گا، اور مسلیوں کو جو تکلیف ہونا ہے وہ برابر ہوگی، ان کو راحت نہیں ملے گی۔ یہی نیکیوں کا معاملہ بھی ہے کہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کے جو سوراخ ہیں، گناہوں کے جو دروازے اور کھڑکیاں ہیں، ان دروازوں کو پیک کرو، ان دروازوں کو پیک کرو تو تمہاری نیکیاں تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں کیا کر دیتی ہیں؟ گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں، معاف کر دیتی ہیں، مٹا دیتی ہیں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں جو موقع پہ چوکا مار دیتے ہیں۔ مطلب نیکیوں کو دھو ڈالتے ہیں، دھو ڈالتے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں
کہ نیکیوں کو واٹ لگا دیتے ہیں۔ کیسے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، اور وہ ستاروں کی طرح چمک رہی ہوں گی، دمک رہی ہوں گی، لیکن ان نیکیوں کا اللہ کے پاس کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ ذرات بنا کر، تنکے بنا کر اللہ ان کو اڑا دے گا، ان کو غارت کر دے گا۔ صحابہ کرام نیکیوں کی طرف لپکنے والے تھے۔ میں نے خطبے کے شروع میں کہا، ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی نشاندہی کیجئے تاکہ ہم ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تم ہی میں سے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہاری طرح نماز پڑھتے ہوں گے، تمہاری طرح روزے رکھتے ہوں گے، اور ان کی یہ خوبی یہ ہوگی کہ رات میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ ان کا جرم کیا ہوگا؟ ان کا جرم کیا ہوگا؟ ان کا جرم یہ ہوگا کہ جیسے ہی یہ تنہائی کو پالیں گے، اللہ کی حرمتوں کو یہ پھلانگیں گے، اللہ کی حرمتوں کو یہ توڑیں گے، حرام کاری میں اپنے آپ کو ملوث کر دیں گے۔ لوگوں میں آئیں گے، نیک بنے رہیں گے، متقی بنے رہیں گے، پرہیزگار بنے رہیں گے، تقوی و طہارت کی بات کریں گے، لیکن جیسے ہی تنہائی میسر آتی ہے، حرام کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کے اندر واقع ہو جاتے ہیں، اس کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، حرام کاری انجام دینے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج موبائل فون نے تمام کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہماری راتوں کی نیند اس نے اڑا دیا ہے، ہماری رشتہ داری کو اس نے ختم کر دیا ہے، بڑے چھوٹوں کا ادب و احترام اس موبائل نے بگاڑ دیا ہے، حقوق اللہ کی پامالی ہو رہی ہے، حقوق العباد کی پامالی ہو رہی ہے، کتنے حرام کام ہم اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر چمک رہی ہوں گی، تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گی، ستاروں کے مانند چمک رہی ہوں گی، لیکن اس کا کوئی وزن اللہ کے پاس نہیں ہوگا، کوئی وزن ان کے پاس اللہ کے پاس نہیں ہوگا۔ حرام کاموں میں یہ ملوث ہو جائیں گے، اور بہت کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم بچے ہوئے ہیں، نہیں کرتے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جسے ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ شراب نہیں پیتے، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سٹا نہیں کھیلتے، سٹا نہیں لگاتے، بچے ہوئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سود میں ملوث نہیں ہیں، بچے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم میں کون ایسا ہے جو غیبت سے بچا ہوا ہے؟ کون ایسا ہے جو غیبت سے بچا ہوا ہے؟ کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا جوان، کیا مرد، کیا عورت، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو ڈیوٹی سمجھ کے ہم انجام دیتے ہیں، اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ اس وقت تک پیٹ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کہ کسی کی غیبت نہ کر لے، اس وقت تک سکون کی نیند نہیں آتی جب تک کہ کسی کی عزت کو نہ اچھال دے۔ حالانکہ یہ کتنا بڑا جرم بتایا، کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے جس سے تمہیں گھن آئے گی؟ آپ دیکھیں کتنی بڑی سنگینی اس کے اندر بتائی۔ کہا ایک تو انسان کا گوشت کھانا، کس کا؟ انسان کا گوشت کھانا۔ انسان کا گوشت کھانا کوئی پسند نہیں کرتا،
دوسرا وہ بھی اپنا سگے بھائی کا گوشت کھانا. تیسرا سگا بھائی وہ جو کہ زندہ نہیں، مرا ہوا ہے. مرا ہوا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی جب تک زندہ رہتا ہے وفاداری کے نعرے لگاتے رہتے ہیں کہ آپ سے ملے بغیر راحت نہیں آتی، چین نہیں آتا. لیکن بسا اوقات آدمی کے کسی کے انتقال کی خبر سنتا ہے تو صورت دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا. ایسے بھی لوگ معاشرے میں ہیں. لیکن اللہ نے کہا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے سگے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھائے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کتنے لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں. روزہ رکھ رہے ہیں، وہی کام تھا. رمضان چلا گیا، وہی کام میں لگے ہوئے ہیں. اور خاص طور سے عورتوں میں یہ پرابلم زیادہ ہے. اس کا مرد ایسا ہے، اس کی بیوی ایسی ہے، اس کا جیٹ ایسا ہے، اس کی دیور ایسی ہے، فلاں 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 فلاں. خود بھی غیبتیں کرتی ہے اور غیبتوں کا دروازہ بند نہیں ہوتا ہے. کتنے لوگ اس برائی کو برائی سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخل محارم، تم اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاؤ. فرض نماز کے بعد ایک مسلمان کی سب سے پہلی ڈیوٹی یہ ہے کہ فرض ادا کرنے کے بعد اس پر لازم آتا ہے تو گناہوں سے بچنا لازم آتا ہے، کہ گناہوں سے بچنے کی فکر آدمی کرے. آدمی فرائض ادا کر لے، نوافل کا اہتمام اس نے نہیں کیا، گناہوں سے بچا رہا گا تو اس کی زندگی چین میں گزرے گی، سکون میں گزرے گی. آدمی فرائض کو ادا کر لے، نوافل کا اہتمام بھی کر لے، گناہوں سے نہیں بچا رہے گا، معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے حالات کے مطابق وہی جواب دیا. کہا من لا دینار لہ ولا درہم. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس ہم میں وہ آدمی ہے جس کے پاس دینار و درہم نہیں ہے، اس آدمی کو ہم مفلس سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جب قیامت کے دن آئے گا تو نیکیوں کے ساتھ آئے گا، نیکیوں کے دفتر لگے ہوں گے، لیکن ساتھ میں شکایتیں بھی آئے گی. کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو غیبت کی ہوگی، کسی پہ تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا. قیامت کے دن دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ دیکھو اس کے اتنی نیکیاں ہیں، یہ شکایت والے ہیں جس نے دنیا میں اس میں ظلم کیا تھا، لہذا اس کی نیکیاں ان مظلوموں میں تقسیم کر دو. اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، شکایتیں باقی رہ جائیں گی، اللہ فرمائے گا کہ ان مظلوموں کے گناہ اس کے سر ڈال دو، اس کے سر ڈال دو. دیکھ رہے ہیں گناہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں اگر حقوق العباد میں کسی قسم کی کوتاہی کی ہوگی، حقوق العباد میں کسی قسم کی کوتاہی کی ہوگی تو یہ ہماری نیکیاں، یہ گناہ ہماری نیکیوں کو دھو دیں گے، دھو دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی. آج روزہ رکھتے ہوئے آدمی کتنا ڈرتا ہے، کتنا ڈرتا ہے. شوال کے روزے چل رہے ہیں، آدمی تقوی کی نیت سے، طہارت کی نیت سے آدمی روزہ رکھتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں. لیکن ایک روزہ دار کے سامنے آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ حدیث کا ایک چمچہ ہے، ایک چمچہ تو کھا لے، میں تجھے 1,00,000 روپے دوں گا. کوئی کھائے گا؟ کوئی کھائے گا؟ کیوں؟ کیوں؟ فتویٰ دے گا کہ بھائی میں روزے سے ہوں، روزے میں کھایا نہیں جاتا، روزہ ٹوٹ جائے گا.
روزہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن یہی آدمی جو اپنے روزے کو بچانے کے لیے اتنا تقوی و طہارت کا پابند ہے، یہی آدمی آج بہنوں کا مال کھایا ہوا ہے، ان کی جائیدادوں کو ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بہنوں کا حق دینے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ارے ایک چمچہ حریص کھانا، آدھا کھجور کھانا گوارا نہیں ہے، لیکن روزہ رکھتے ہوئے بہنوں کا حق کھانا اس کو گوارا ہے۔ کہاں کا یہ روزہ ہے؟ کہاں کا یہ تقوی ہے کہ بہنوں کا حق کھایا جائے، چھوٹے بھائیوں کا حق مارا جائے؟ کہاں ہم گناہ سے بچے ہوئے ہیں؟ کہاں روزے کے مقصد کو ہم نے حاصل کیا؟ اتق المحارم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تکن اعبد الناس، تو تم سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ۔ دوسری نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ دوسری نصیحت آپ نے فرمائی وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کہ دیکھو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار کہلاؤ، سب سے بڑے مالدار کہلاؤ۔ اللہ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے، جس حالت میں رکھا ہے، اس کے فیصلے پہ راضی بر رضا رہو۔ دنیا کے اسٹیٹس کو مت دیکھو کہ فلاں لگژری زندگی گزار رہا ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس وہ ہے، فلاں کے پاس وہ ہے۔ نہیں، یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو وہ دوسرے کی خواہش کرے گا، دوسری وادی دے دی جائے تیسرے کی خواہش کرے گا، تیسری وادی دے دی جائے چوتھے کی خواہش کرے گا۔ اللہ کی قسم اس کی حرص و ہوس کو تو خبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس پہ شکر گزاری اختیار کرو۔ دنیا والوں کی طرف مت دیکھو کہ وہ مجھ سے اسٹیٹس میں بہت اونچا ہے۔ اگر تم یہ دیکھو گے کیا ہوگا؟ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے آدمی کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے آدمی کو دیکھو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے شکر گزاری تمہارے اندر پیدا ہوگی، اللہ کی ناشکری ناقدری سے تم اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک مشہور کتاب ہے گلستان اور بوستان، فارسی کی کتاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں سفر پہ جا رہا تھا، جمعے کا دن تھا، میں مسافر آدمی تھا، میرا جوتا ٹوٹ گیا، جیب خالی تھا، پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ چلو تھوڑی دور پہ مسجد ہے، مسافر آدمی ہوں، اعلان کر لوں گا، جوتا بھی آ جائے گا، ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ اس نیت سے میں مسجد کی طرف بڑھا تو راستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اپوزٹ سے ایک آدمی مسجد کی طرف آ رہا ہے جس کے دونوں پیر نہیں ہیں، دونوں پیر نہیں ہیں۔ میں نے جب اس آدمی کو دیکھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے مانگنا ترک کر دیا۔ اللہ میرے پاس جوتے نہیں رہے تو کیا ہوا، لیکن اللہ پیر تو سلامت ہے، پیر تو سلامت ہے۔ یہ دنیا کسی کے ساتھ اس نے وفاداری نہیں کیا ہے، بڑے بڑے مالدار تھے ان کے ساتھ بھی اس نے غداری کیا ہے۔ اس دنیا نے انبیاء کے ساتھ بھی غداری کیا ہے، ماننے والوں کے ساتھ بھی غداری کیا ہے، نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی اس نے غداری کیا ہے۔ لہذا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، جو کچھ اللہ نے مقدر میں رکھا ہے اس پر خوشی کا اظہار کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تیسری نصیحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ یہ مومنانہ کردار ہے، مومن کی علامت ہے۔
ایمان کی یہ علامت ہے۔ پڑوسی کا ایک محدود تصور میرے آپ کے ذہن میں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر کی دیوار سے جس کی دیوار لگی ہوئی ہے وہ پڑوسی ہے۔ یہ ایک ناقص تصور ہے، ناقص تصور ہے کہ جس کے ساتھ بھی ہم وقت گزار رہے ہیں وہ ہمارا پڑوسی ہے۔ اگر میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، بس میں، پلین میں سفر کر رہا ہوں، اگر میرے بازو کوئی آدمی ہے تو میری مومنانہ شان یہ ہونی چاہیے کہ بحیثیت مسلمان میں اس کو تکلیف نہ دوں، اس کی راحت کا میں خیال رکھوں۔ صرف گھر کی دیوار سے دیوار لگنے والا پڑوسی نہیں ہوتا، گھر کے سامنے والا پڑوسی نہیں ہوتا، گھر کی گلی میں رہنے والا پڑوسی نہیں ہوتا۔ ہم جس جگہ بھی ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اچھے سلوک کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ سلام کرتا ہو تو جواب دیں، یہ اچھا سلوک ہے۔ بڑھ کر سلام کریں، یہ اچھا سلوک ہے۔ اگر وہ دعوت دیتا ہو تو اس کی دعوت کو قبول کریں، یہ اچھا سلوک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو تکلیف دینے کے سلسلے میں فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم اس آدمی کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ ارشاد کس کے متعلق ہے؟ کس کے متعلق ہے؟ کہا من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جو آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ آج آپ دیکھیں ماہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں پارکنگ کے مسئلے پر کتنے جگہ لڑائی جھگڑے ہو گئے، چھوٹی سی بات کو چاقو زنی پہ مسلم معاشرہ آ گیا۔ آج مسلم معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟ ایک طرف نیکی کر رہے ہیں مگر گناہوں سے بچنے کا تصور نہیں۔ ابھی کل میں فیس بک دیکھ رہا تھا، فلک نما پی ایس کا جو ہے ایک ویڈیو وائرل ہوا کہ بھائی راؤڈی شیٹرز کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، اور اس نے کیا کہا معلوم؟ رمضان میں شیطان بند تھا، لہذا اب رمضان کے بعد شیطان چھٹ گیا ہے، لہذا ہم ان شیطانوں کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، ان شیطانوں کی کاؤنسلنگ ہم کر رہے ہیں۔ کس کا متعلق ہے؟ یہ مسلم معاشرے کے، مسلم معاشرے کے اوپر اس نے تھوکا ہے کہ رمضان ابھی گزرا نہیں، شوال سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ صورتحال مسلم معاشرے کی ہے کہ شیطان رمضان میں بند تھا، رمضان ختم ہو گیا، شیطان آزاد ہو گیا، لہذا ان شیطانوں کی کاؤنسلنگ کی جائے، اور پورا مسلم طبقہ اکثریت اس میں ہے۔ کہاں گناہوں سے مسلم معاشرہ بچا ہوا ہے؟ روزے رکھے انہوں نے، تراویح پڑھی، ختم قرآن کا اہتمام کیا، لیکن اپنی ذات کو انسانیت کے لیے ان لوگوں نے رحمت نہیں زحمت بنا کے رکھا ہے۔ اس دھرتی پر ایسا مسلم معاشرہ بوجھ ہے جو دوسروں کو خوف میں مبتلا کرتا ہے، جو دوسروں کے چین و سکون کو غارت کر دیتا ہے۔ کس مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہے؟ کیا یہ مسلم معاشرہ ترقی کرے گا؟ کیا رمضان میں جو دعائیں کی گئی تھی کہ اللہ تو ہمیں کامیابی عطا فرما، ان کے حق میں یہ دعائیں قبول ہوگی؟ کہاں ہے مسلم معاشرہ؟ کہاں ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ آج بغیر گالی کے ہم لوگ بات نہیں کرتے، محبت، شرافت، مروت نام کی لفظ ہماری زندگی کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ کہاں ہم نے روزوں سے فائدہ اٹھایا؟ کہاں انسانیت کے لیے ہم نمونہ بننے کی کوشش کی ہے؟ چوتھی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔
بڑی جامع بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ آج مسلم معاشرے میں جو کچھ فساد ہے، بگاڑ ہے، یہ اسی وجہ سے ہے، اسی وجہ سے ہے۔ ہم اپنے کو آپ اور دوسرے کو تو بولنے کے عادی ہو گئے اور معاشرہ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ آج مسلم معاشرے میں کیا ہے؟ ساس بہو کے جھگڑے ہیں، کورٹ کچہری ہے، تماشے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساس بہو کو بیٹی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹی ساس کو ماں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساس بیٹی کے ساتھ جیسے سلوک کرتی ہے بہو کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں ہے، بہو ماں کے ساتھ جو سلوک و برتاؤ کرتی ہے ساس کے ساتھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پورا معاشرہ پڑھا لکھا ہوتے ہوئے لگژری زندگی گزارتے ہوئے، دھن دولت کے ہوتے ہوئے چین سے، سکون سے محروم ہے، جہنم کا گھڑا بنے ہوئی ہے زندگی۔ کیوں؟ ہم اپنے حقوق لینا جانتے ہیں، سامنے والے کے حقوق دینا نہیں جانتے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ دوسرے کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ اللہ نے اگر ہمیں کسی چیز کا مالک بنایا ہے تو دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھے۔ آج کام والوں کے ساتھ ہمارا کیسے برتاؤ ہوتا ہے؟ ماں بہن کے علاوہ کوئی لفظ زبان پہ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت کیا تھی؟ کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز قائم کرنا، ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا۔ اسی بد زبانی کی وجہ سے مسلم معاشرے کے اندر فساد ہے۔ اپنا حق لینا جانتے ہیں، دینا سامنے والے کا حق نہیں جانتے۔ بڑی پیاری بات پیارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی سامنے والے کے لیے پسند کرو۔ آخری بات فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ زیادہ مت ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ اسلام کوئی خشک مذہب نہیں ہے کہ آپ کے ہنسنے پر ٹیکس لگاتا ہے، نہیں، اسلام ہنسی خوشی کے مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ آدمی کی زندگی میں خوشی و غم کے مواقع آتے ہیں، لیکن ایسی ہنسیوں سے اسلام روکتا ہے جہاں پر اپنا نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو۔ لوگ ہنسانے کے لیے اسلام کے ارکان اسلام کا مذاق اڑا دیتے ہیں، لوگ ہنسانے کے لیے قرآنی آیت کا مذاق اڑا دیتے ہیں، لوگ ہنسانے کے لیے نہ عبادتوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کہ یہ ایسی چیزیں جس پر ہمارا اسلام کے ارکان اسلام کو ہم مذاق کر رہے ہیں، ایسی صورت میں آدمی تو ایمان سے نکل جائے گا کہ آدمی سوچتا بھی نہیں کہ میں کس چیز پہ ہنس رہا ہوں، کہاں مجھے ہنسنا ہے۔ یہاں تو آپ کو غیرت آنی چاہیے تھی، لیکن ہم لوگ ہنس رہے ہیں لطیفہ گوئی پر۔ جھوٹ بولنے کے لیے جھوٹے لطیفے گھڑے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہنسی سے منع فرمایا ہے۔ اور آج کے جو سیریلز، ڈرامے وغیرہ ہے، یہ تضییع اوقات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ میگزینس وغیرہ کا جو چلن ہے، یہ صرف ہمارے وقت کو ضائع کرنے، دین کو برباد کرنے، ہمارے ایمان کو غارت کرنے کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ان چیزوں سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 باتیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری، شر پسندوں کے شر سے اللہ میری حفاظت فرمائے۔ اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے شفائے کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔